الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ لسان القرآن کے سلسلے میں ہم سبق نمبر 53 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے کانا و اخواتها کے بارے میں پڑھا اور اس کے بارے میں ابتدائی جو معلومات تھیں وہ ہم نے پڑھی۔ آج ہم اس کی صرف کبیر کرنے جا رہے ہیں۔ عربک میں اس کو صرف کبیر کہتے ہیں، انگلش میں کنجوگیشنز، اور اردو میں کہتے ہیں گردان، یعنی کہ ہم فعل ماضی کی گردان یعنی کہ صرف کبیر فعل ماضی کریں گے، فعل مضارع کریں گے، اور امر اور نہی کے بھی۔ اچھا، یہ صرف کبیر پہ جانے سے پہلے ہم یہ پچھلے سبق کا خلاصہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کانا و اخواتها کے سلسلے میں پڑھا کہ کانا اور اس کے جو اخوات ہیں وہ ہیں افعال، لیکن وہ فعل ناقصہ ہیں، اور حالانکہ یہ فعل ہیں لیکن جب ان سے کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو اسے ہم جملہ فعلیہ نہیں کہتے بلکہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ پھر کانا کے فاعل کو ہم اس کا فاعل نہیں کہتے بلکہ اسم کہتے ہیں، اور کانا کا جو اسم ہوتا ہے اس کے وہی اصول، وہی قواعد ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی فعل کے اندرونی یا بیرونی فاعل کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم جو کانا کا اسم ہے وہ انہی اصولوں پہ ہوتا ہے۔ کانا اور اس کا اسم مل کر مبتدا بناتے ہیں، یعنی کہ یہ جو جملہ جس میں کہ کانا یا اس کی اخوات آتی ہیں تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک مبتدا، ایک خبر، اور یا پھر متعلق خبر ہوتی ہے۔ تو اس میں کانا اور اس کا اسم دونوں مل کر مبتدا بناتے ہیں۔ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ فاعل ہے تو وہ مرفوع ہوگا، اور کانا کے متعلق اس جملے میں کانا کے متعلق جو زائد تفصیل آتی ہے اس کو ہم مفعول نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ کانا کی خبر کا اعراب ہمیشہ نصب ہوتا ہے، یعنی کانا و اخواتها کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ پھر یعنی کہ ہم نے مبتدا دیکھ لیا اور خبر دیکھ لی، اب متعلق بالخبر دیکھتے ہیں۔ متعلق بالخبر کے وہی قواعد ہوتے ہیں جو کسی بھی جملہ اسمیہ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جار مجرور والا مرکب یا ظرف والا مرکب جو ہوگا، ظرف اور اس کا مضاف الیہ مل کے جو مرکب بناتا ہے تو وہ متعلق بالخبر ہوں گے۔ تو یہ ہم نے پچھلے ہفتے میں پڑھا۔ تھوڑا سا آپ لسٹ میں آپ نے پچھلی دفعہ 6 کانا اور اس کی جو بہنیں تھیں وہ تو ان کی تعداد جو پچھلی دفعہ آپ نے پڑھی ہے وہ 6 تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑا سا اس میں اور اضافہ ہے۔ یہ اس کے معنی بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ کانا اردو میں جیسے کانا کا مطلب ہونا، ٹھیک ہے، جب فعل ماضی ہے وہ تھا، وہ ہوا، وہ رہا۔ پھر لیسا جو ہے اس کا مطلب نہیں ہونا، نہ ہونا۔ تو لیسا ہے یہ فعل ماضی، اور لیسا ہمیشہ فعل ماضی میں آتا ہے، فعل مضارع میں نہیں آتا، حالانکہ یہ فعل ماضی سے آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع سے ہوتا ہے، یعنی کہ لیسا کا مطلب وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک، اور نیگیشن میں آتا ہے، یہ نفی میں آتا ہے۔ سورا ایک اور ہے فعل ناقص، اور یہ جعلا جو ہے، فعل جعلا جو ہے اس میں کبھی کبھی سورا کا معنی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چیز سے کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو جانا، پیش آنا، بدل جانا، واقع ہونا۔ پھر ظلہ
ظل جو ہے اس کا مطلب ہے مسلسل کسی کام کا کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی حالت میں ہونا، مسلسل رہنا، یا پھر وہ کوئی فعل مسلسل کرنا، تو وہ رہا کسی حال میں، وہ کرتا رہا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے۔ پھر اصبحا تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا ہے کہ اصبحا کا مطلب، اچھا پہلے پڑھا تھا کہ ہو جانا یا بن جانا۔ اصبحا میں ایک معنی صبح ہونے کے یا دن شروع ہونے کے بھی ہوتے ہیں، یا صبح میں داخل ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ کئی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس میں بھی اصبحا جو ہے وہ صبح ہونا، دن کا شروع ہونا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور لیکن جو فعل ناقص ہے اس کا مطلب صبح ہو جانا، بن جانا، ٹھیک ہے؟ اور اضحیٰ کا مطلب کسی چیز کا واضح ہونا، روشن ہو جانا، اور دن اس کا مطلب وہ بھی ہے کہ دن کا ہونا۔ اسی طریقے سے امسا جو ہے شام کرنا، شام بتانا، شام کے وقت میں داخل ہونا، اور باتا کا مطلب یہ ہے رات گزارنا، رات بتانا، رات بسر کرنا۔ پھر ما زالہ ہے، ما زالہ جو ہے وہ کسی چیز یا حالت کا لازوال ہونا، جیسے پہلے بھی پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا کہ زوال کا مطلب زوال ہونا، ختم ہونا، کسی چیز کا زوال پذیر ہونا، ختم ہونا۔ ما زالہ، ما نافیہ ہے یہ، ما زالہ یعنی کہ نہیں، لا زوال ہونا، نہیں ختم ہونا، ٹھیک ہے نا، کسی عمل کا جاری رہنا۔ اور ما داما کا مطلب جب تک کہ، جب تک کہ، ایز لانگ ایز۔ پھر ما برہا کا مطلب ابھی تک، کسی چیز یا عمل کا ابھی تک ہونا۔ پھر ما فتح ہے، not to cease to be، کسی چیز کا ختم نہ ہونا۔ اور ما انفقا مطلب نہ جدا ہونا، نہ ختم ہونا، کسی عمل یا حالت کا نہیں ختم ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو میں نے اس کو چارٹ میں بنایا ہے، تھوڑا سا اگر آپ کو یاد رکھنا ہے تو دیکھیں، جو پہلی رو ہے اس کو میں نے اس طریقے سے بنایا کہ کانا سب سے زیادہ کامن ہے، اور پھر لیسا ہے، پھر سارا، پھر ذلہ۔ تو سب سے اوپر جو کامن عام طور پر نظر آتے ہیں وہ افعال ناقصہ ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری رو میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دن کی مختلف حالتوں پہ الفاظ ہیں، یعنی کہ صبح، دوپہر، شام اور رات۔ اصبح، اضحیٰ، امسا، باتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو باقی چار ہمیں دکھ رہے ہیں وہ میں نے سمجھ لیں کہ وہ جو ما نافیہ کے ساتھ تھے، تو ان سب کو میں نے ایک جگہ کر دیا، مطلب فعل ماضی سے پہلے ما آ رہا ہے تو نفی ہو رہا ہے، تو یہ سارے ایک جگہ، وہ یاد رکھنے کے لیے کہ چار 5 جو ہیں وہ ماں کے ساتھ ہیں، اور 4 جو ہیں وہ دن کی مختلف حالتوں کے لیے ہیں، اور 4 سمجھ لیں کہ جو بہت عموماً نظر آتے ہیں۔ کانا اور لیسا بہت نظر آتا ہے، ذلہ اور سارا اتنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، آج کا سبق ہے، وہ اس کی صرف کبیر۔ تو فعل ماضی کی صرف کبیر آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے، جیسے ہوا کانا، ہما کانا، ہم کانو، ہیا کانت، ہما کانتا، ہننا کننا، انتا کنتا، انتما کنتما، انتم کنتم، انتی کنتی، انتما کنتما، انتنا کنتنا، انا کنتو، نحنو کننا۔ تو یہ جیسے میں نے فعل ماضی کی ہے، اسی طریقے سے آپ اب جب لائیو کلاس میں آئیں گی تو یہی فعل ماضی، پھر فعل مضارع، ہوا یکونو، ہما یکونانی، ہم یکونونا، ہیا تکونو، ہما تکونانی، ہننا یکننا، انتا تکونو، انتما تکونانی، انتم تکونونا۔ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اور فعل امر کا بھی اسی طریقے سے
اس کی بار بار جیسے پریکٹس کریں گے، جتنے لوگ لائیو سیشن میں آئیں گے سب اس کی پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ ریکارڈنگ صرف سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں تو اس کو وہیں بیٹھ کر اس کو بار بار بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب یہ پریزنٹ ٹینس ہم نے ریگولر فارم جو پریزنٹ ٹینس ریگولر فارم ہے وہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر لائٹ بھی کرنا ہے، یعنی کہ فعل مضارع مرفوع، منصوب اور مجزوم، اس کا بھی ہم نے دیکھنا آپ نے مطلب سب نے ہم نے لائیو کلاس میں اس کو دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ یہ جو انگلش میں لکھا ہے یہ ہم ابھی کر چکے ہیں، جو ہم نے خلاصہ کیا ہے پچھلے سبق کا، یہ وہی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رہے کہ کانا اور اخواتها، کانا اور اس کی سسٹرز کے لیے فعل مجہول کے صیغے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ نو پیسو فارمز فار کانا، مجہول کے صیغے نہیں ہوتے۔ اور یہ چیزیں ہم بعد میں صرف میں پڑھ لیں گے کہ اس میں دو سکون کا بھی دو سکون ظاہر نہیں ہوتے، اور اگر کانا میں اصل میں کاوانا ہے نا، کاوانا میں تو واو ہے، تو اس وجہ سے واو جب آئے گا تو اس کی پھر اسی حساب سے پھر تعلیل ہوگی، اجوف کے لحاظ سے تعلیل ہوگی۔ اجوف ہاں آپ نے ابھی نہیں پڑھا کیونکہ ہم ابھی سبق نمبر 53 پہ ہیں انشاءاللہ۔ بس یہ کانا اور اخواتها کے جو لیسن ہیں یہ ختم ہوں گے تو ہم انشاءاللہ پھر اسپیشل صرف پہ جائیں گے۔ تو یہ ہے کانا، اور اس کا جب کانا کے ساتھ اگر کوئی اور فعل مضارع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے used to do something، کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یکونو جو ہے وہ اس کو کوئی اور لفظ چاہیے ہوتا ہے پورا جملہ بنانے کے لیے۔ تو یہ ہے کانا کو بھی چاہیے ہوتا ہے، کانا یکونو دونوں کو ہی چاہیے ہوتا ہے، خبر چاہیے ہوتی ہے، منصوب اسم چاہیے ہوتا ہے پورا مطلب کرنے کے لیے۔ خیر، تو اچھا یہ اب دوسرا ہے کانا ہم نے کر لیا، اب یہ اسبحہ کی گردان ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسبحہ کے لیے فعل ماضی بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے، اسبح جب فعل امر آئے گا تو اسبح ہوگا کیونکہ وہ پریزنٹ ٹینس سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسبح لا تصبح، اور پھر اس کا فعل مضارع منصوب اور مجزوم، یعنی کہ لائٹ اور لائٹس فارم بھی، اور لیسا کی صرف فعل ماضی کی گردان ہوگی، فعل ماضی کا صرف کبیر ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ مضارع کی نہیں ہوتی۔ پھر یہ غلہ اور یہ ذلو کی ہے، اور ما زالہ، لا یزالو، اور پھر یہ انشاءاللہ ہم ساری یہ جو صرف کبیر ہے یہ لائیو سیشن میں بار بار دہرائیں گے سارے اسٹوڈنٹس، تو انشاءاللہ اس کی ریہرسل ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی۔ اگر آپ صرف ابھی جیسے ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بار بار دہرائیں، ویڈیو کو پاز کریں اور اس کو دہرائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ زبان پہ ازبر ہو جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ اس کی مشق آ جاتی ہے، ایکسرسائز، پھر انشاءاللہ یہ بھی ہم لائیو سیشن میں کریں گے، اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس میں جو سرخ رنگ میں یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کا بتانا ہے کہ یہ کس فارم میں ہے، فعل ماضی ہیں، فعل مضارع ہیں، کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ہم یہ لائیو سیشن میں کریں گے مشق۔ تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وبرکاتہ.